قابل احترام بزرگوں بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کو اپنی قدرت سے بنایا۔ اس ساری کائنات میں انسان کو اشرف المخلوق بنایا۔ اس کائنات میں ساری کائنات کا دولہا اس انسان کو بنایا۔ انسان کو احسن تقویم بنایا، اس سے احسن عمل کا مطالبہ فرمایا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور پھر احسن عمل کون سا وہ بھی بتا دیا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ انسان احسن تقویم ہے، اس سے احسن عمل، حسین عمل کا مطالبہ ہے، اور دعوت کے بول حسین ترین بول ہیں۔ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے احسن بنایا، اشرف المخلوق بنایا، اس سے احسن عمل کا مطالبہ فرمایا، اور احسن عمل بھی بتا دیا۔ دعوت کے بول حسین ترین بول ہیں۔ ان دعوت کے کلمات کے لیے، دعوت اللہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے۔ سارے انبیاء علیہم السلام ساری انسانیت کو اللہ جل جلالہ کی طرف بلانے والے، اللہ سبحانہ و تعالی کا تعارف کرانے والے، اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت کی طرف دعوت دینے والے بنا کے بھیجے گئے۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، دعوت قومی لیلا و نہارا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، ادعو الی سبیل ربک، کہیں فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام بھی دعوت دینے والے، آخری نبی تک سارے انبیاء علیہ السلام دین کی دعوت کو لے کے دنیا میں آئے۔ پہلے ترتیب یہ رہی، ایک نبی دنیا سے جاتا تو انبیاء علیہ السلام والا کام دوسرے نبی کی طرف منتقل ہو جاتا۔ اس طرح ایک نبی سے دوسرے نبی کی طرف یہ کام منتقل ہوتا رہا۔ اذا خلق نبی خلق آخر، حدیث شریف میں ہے، ایک نبی کا جب جانا ہو گیا، دنیا سے روانگی ہوئی، اللہ جل جلالہ نے دوسرا نبی بھیج دیا۔ ابراہیم علیہ السلام گئے، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، وہ گئے ان کے بیٹے یعقوب، وہ گئے ان کے آگے 12 بیٹے، اور 12 بیٹے بنی اسرائیل کہلائے، اور ہر بیٹے کی اولاد میں ایک قبیلہ بنا، اور ہر قبیلے میں نبی ہی نبی، نبی ہی نبی۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، اللہ نے اتنے نبی بھیجے۔ سب سے اخیر میں امام الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ کے بعد یہ انبیاء علیہ السلام والی محنت، انبیاء علیہ السلام والی دعوت کا کام اس امت کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ یہ امت ہے تو امت، لیکن سعادت مندی اس کی کتنی، خوش بختی کتنی، ہو کر امت مکلف کر دی گئی نبیوں کے کام کی، مبعوث کر دی گئی نبیوں کے کام کے لیے۔ یہ اس امت کی شرافت کی بہت بڑی بات ہے، انتہا ہے۔ یہ امت بہت بہت شرافتوں والی، اس کو اللہ پاک نے بہت ہی نوازا۔ ابھی یہ امت پیدا نہیں ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیج رہے، انی باعث بعدک امہ، کہ میں تیرے بعد ایک امت مبعوث کرنے والا ہوں۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، بعثتم میسرین، تم آسانیاں کرنے والے مبعوث ہوئے ہو، تمہیں مبعوث کیا گیا ہے۔ ربعی ابن عامر رضی اللہ عنہ کسریٰ کے دربار میں کہتے ہیں، اللہ ابتعثنا، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں مبعوث کیا ہے۔ لشکر تو بھیجا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، یہ نہیں کہا کہ حضرت عمر نے بھیجا
یہ نہیں کہا کہ حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے، بلکہ براہ راست اللہ پاک کی طرف نسبت کر کے فرمایا اللہ ابتعثنا، ہمیں تو اللہ پاک نے مبعوث کیا ہے۔ انہوں نے پوچھا تھا تمہارے ان شہروں میں آنے کا مقصد کیا ہے، تم کس لیے آئے؟ تو پہلے آنے کا مقصد نہیں بتایا، پہلے بات صاف فرمائی کہ ہم آئے نہیں ہیں، ہم بھیجے گئے ہیں، ہم مبعوث ہوئے ہیں، ہم خود سے نہیں آئے ہیں۔ کس لیے آئے؟ کہ لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ پاک کی غلامی میں لے آئیں، دینوں کے ظلم اور ستم سے نکال کر اسلام کے عدل میں لے آئیں، دنیا کی تنگیوں سے نکال کر اس کی وسعتوں میں لے جائیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں مبعوث فرمایا ہے۔ تو یہ امت پوری کی پوری اقوام عالم کی طرف مبعوث فرما دی گئی ہے، اور اس کے لیے بھیجے تو جو بھی ترتیب ہو واپس جا کر بھیجنے والے کو حالات سنانے چاہیے، کیونکہ بھیجنے والے کی نظر لگی ہوئی ہوتی ہے آپ نے وہ کام کر دیا یا نہیں کر دیا۔ ایک آدمی نے لفافہ دیا ڈاک میں کہ یہ ڈاک میں ڈال دو، جا کے اس بزرگ کو اس آدمی کو بتانا چاہیے کہ ہاں میں نے ڈال دیا، تاکہ اس کو تسلی ہو جائے، کیونکہ اس کو انتظار لگا رہے گا۔ کوئی پیغام دینا ہو پیغام پہنچا کے واپس آ کے بتانا چاہیے کہ میں نے یہ پیغام پہنچا دیا، اور اگلے نے اس پیغام کو لیا یا نہ لیا، کیا جواب دیا، کیا کہا۔ تو مبعوث کے اوپر نظریں لگی ہوئی ہوتی ہیں باعث کی، بھیجنے والے کی، اور بھیجنے والے کی قوت مبعوث کے ساتھ ہوتی ہے، باعث کی قوت مبعوث کے ساتھ ہوتی ہے، باعث اکیلا نہیں ہوتا، باعث اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ مبعوث اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ باعث کی قوت ہوتی ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جب بھیجا تو ساتھ ہی کہا میں بھیج ہی نہیں رہا، میں بھی ساتھ ہی ہوں تمہارے، اننی معکما، سن بھی رہا دیکھ بھی رہا، سن بھی رہا دیکھ بھی رہا۔ تو اس لیے خوشخبری حاصل کرو اور خوشخبریاں سناؤ کہ تم سارے کے سارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اقوام عالم کی طرف مبعوث ہو، بھیجے گئے ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میں خطبہ دیا 7 سن ہجری میں، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ پیغام ساری دنیا والوں کو پہنچا دینا چاہتا ہوں اور تمہاری عمریں، تمہاری زندگی اس کے لیے وقف ہونی چاہیے۔ یہ امت مرحومہ بہت مبارک امت ہے، اس کو انبیاء علیہ السلام والے فرائض دیے گئے، انبیاء علیہ السلام والے نوافل دیے گئے۔ اس امت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کا کتاب کا وارث بنایا۔ سورہ فاطر 4 رکوع، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا والذی اوحینا الیک من الکتاب، وہ کتاب جو ہم نے بذریعہ وحی آپ پر بھیجی، اوحینا الیک، اللہ جل جلالہ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے کہ یہ کتاب جو ہم نے آپ پر بذریعہ وحی بھیجی، ذالک هو الحق، یہ حق ہے، یہ کتاب حق ہے، مصدقا لما بین یدیہ، پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں سے باخبر ہے اور اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ پہلے تو یہ فرما دیا، پھر فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر وارث بنایا ہم نے اس کتاب کو۔ میں آہستہ آہستہ آیت پڑھتا ہوں تاکہ آپ سب کو ساتھ ساتھ ترجمہ خود ہی سمجھ آئے۔ ثم، پھر، اوحینا الیک، ثم اورثنا الکتاب، پھر وارث بنایا ہم نے کتاب کا، الذین اصطفینا من عبادنا، ان لوگوں کو جن کو پسند کیا ہم نے اپنے بندوں میں سے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں، ایک مفسر لکھتے ہیں جن کو پسند کیا اپنے بندوں میں سے، ان بندوں سے کون سے بندے مراد ہیں؟ پھر لکھا تمام اہل اسلام مراد ہیں، یعنی کوئی خاص طبقہ مراد نہیں اس سے۔ یہود، نصارہ، مشرکین، ملحدین، یہ لوگ مجوسی، ہندو، سکھ، یہ سارے جو دنیا میں رہتے ہیں، ان سب میں سے اللہ پاک نے پسند کیا ہے کن کو؟ اپنے بندوں کو۔ اس سے کون سے بندے مراد ہیں؟ اس سے تمام اہل اسلام مراد ہیں۔ آگے تو ان مفسر صاحب نے ارشاد فرمایا چاہے وہ اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، سوء عمل کی وجہ سے موجب ملامت ہی کیوں نہ ہو، موجب ملامت ہوں، یعنی امت میں کوئی اچھے بھی ہوتے ہیں جو براسا ہوتے ہیں، کوئی اچھے بھی ہوتے ہیں، ہلکے بھی ہوتے ہیں، تو چاہے وہ ہلکے درجے کے آدمی امتی ہوں، ان کو بھی اللہ نے وارث بنایا۔ یہ اگلے آیت کے اگلے ٹکڑے میں اللہ نے خود ہی فرما دیا جن کو وارث بنایا۔ ان کی آگے 3 قسمیں ہیں اللہ پاک نے جو بیان فرمائی۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ لوگ تو ان میں وہ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جن کو وارث بنایا ہے، جن کو اللہ نے پسند فرمایا ہے، ان میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کچھ ان میں متوسط درجے کے، عوام الناس جیسے ہوتے ہیں، اپنی نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج زکوٰۃ ادا کر لی، ذکر عبادت تلاوت کر لی، تو یہ جو سچ بولے، اللہ کے حکم پورے کرتے رہے، درمیانے درجے کے ایک طبقہ وہ ہے۔ پھر فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، کچھ ان میں وہ ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں اللہ کی توفیق سے، کچھ وہ ہیں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ،
یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل ہے بہت بڑا. یہ جو اللہ پاک نے وارث بنایا ہے یہ اللہ پاک کا فضل ہے بہت بڑا. اب ان میں جو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے وہ بھی وارث ہیں اور ان کو پہلے ذکر کیا ہے یہ بھی وارث ہیں. جیسے ایک بیٹا ایک باپ ہے اس کے 3 بیٹے، ایک اپنے باپ کی بات کبھی مانتا ہے کبھی نہیں مانتا، ایک اپنے باپ کی بات مانتا رہتا ہے اور ایک باپ کی بات ماننا چھوڑ کے آگے خدمت بھی کرتا رہتا ہے، ہر کام میں آگے بڑھتا رہتا ہے، جو باپ کی حاجت ہوئی جلدی سے آگے بڑھتا ہے. تو 3 قسم کے الگ الگ ہیں. لیکن آپ ہی بتاؤ بھائی، تو وراثت سب کو برابر ملے گی یا کوئی فرق ہوگا؟ برابر بتاؤ بھائی. وارث بھائی جو نیکی کرتا تھا وہ اپنا بدلہ اللہ سے الگ لے لے گا، جو باپ کی خدمت بڑھ چڑھ کے آگے بڑھ کے کرتا تھا. لیکن بھائی بیٹے ہونے میں تو سب برابر ہی ہیں، وراثت تو سب کو برابر ہی ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے وارث بنا دیا اپنی کتاب کا اور چن لیا اپنے بندوں میں سے. خوشخبری حاصل کرو اللہ سبحانہ و تعالی نے، میں بھی حاصل کروں خوشخبری آپ بھی. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں چن لیا ہے، ہمیں پسند کیا ہے اس وراثت کے لیے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل ہے بہت بڑا. ارے کچھ باتیں عرض کر دیتا. اس نیابت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بن کر اس وراثت کو لے کے گھر گھر پھرنا، نبی کی نیابت میں ایک ایک امتی کے پاس جا کر اس کو اللہ پاک کے حکموں پر چلنے کے لیے تیار کرنا، اس پہ کیا ملے گا؟ اب میں ایتے پڑھتا رہتا ہوں، اندازہ آپ خود لگاتے رہو. اللہ صاحب پاک نے عقل دی ہے سب کو. ایک بادشاہ تھا، اس نے خدائی دعویٰ کر دیا. جو اس کو رب نہیں مانتا تھا اس کو سزا دیتا تھا. کچھ رئیسوں کے لڑکے تھے، مالداروں کے 6-7 لڑکے نوجوان، انہوں نے سوچا کہ اگر تو ہم اس کو رب مانتے ہیں تو فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، مصیبت میں آخرت بگڑ گئی، اور اگر رب نہیں مانتے ہیں تو یہ سزا دیتا ہے، دنیا میں پھر مشکلات آتی ہیں، تو پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا اس بادشاہ کی جہاں تک پہنچ ہے اس سے باہر چلے جاؤ، کسی دوسری جگہ چلے جاؤ، اپنا ایمان بچا لو. ہدایت والے تھے، ایمان والے تھے، اپنا ایمان بچا کے نکل گئے. چلتے چلتے آگے جا کے ایک غار میں جا کے سو گئے. اللہ پاک نے 309 سال تک ان کو سلا دیا، اور ان نوجوانوں کا یہ عمل ایمان بچا کے نکل جانا اللہ سبحانہ و تعالی کو اتنا پسند آیا. آخری نبی پر آخری کتاب جو اتاری اس میں آدھے پارے کی سورت سورہ کہف کے نام کی اتار دی، جس میں ان کی مدح فرمائی، ان کی تعریف فرمائی، ان کے اس عمل کو سراہا. اللہ پاک ان نوجوانوں سے اتنا خوش ہوا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعہ سورہ کہف پڑھنے کی ترغیب فرما دی کہ ان کا قصہ پڑھا کرو اور ان کو یاد کیا کرو، اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے نکلے تھے، ساری دنیا کا ایمان بچانے کے لیے نہیں نکلے تھے. اگر ساری دنیا کا ایمان بچانے کے لیے نکلتے تو پھر غار میں کیوں جاتے؟ پھر تو اسی شہر میں ایک ایک گھر جاتے، محلے محلے میں جاتے اور ان لوگوں کو سمجھاتے، دیکھو